اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے الحمدللہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کا یہ پروگرام جاری ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر گفتگو کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بس یہی ایک محرک ہے اس پروگرام کا، اور قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں روزانہ ہم، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ قرآن کریم کے 2 آیات، سورہ نساء کی آیات 17 اور 18 پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، سیکھیں گے۔ بنیادی موضوع ہے توبہ، کہ توبہ کے تعلق سے اور توبہ کی قبولیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، توبہ کے معنی کیا ہیں، حقیقت کیا ہے توبہ کی، تصور کیا ہے، توبہ اور توبۃ النصوح دونوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں یہ الفاظ ہیں۔ لیکن ہماری جو آج کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جان لو، اس بات کو جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم یہ سوال رکھیں گے انشاءاللہ دوران پروگرام کہ جو قصداً گناہ کیا جاتا ہے، کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھتا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، یعنی توبہ کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات انشاءاللہ اس ذیل میں آئیں گے، سیکھیں گے۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون واقف نہیں آپ سے؟ ہمارے پروگرام کا لازمی جزء، ایک عرصہ دراز سے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کو سکھاتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں۔ مختلف جامعات سے تعلق آپ کا رہا، عربی ادب، قرآن، حدیث، یہ آپ کے بنیادی موضوعات ہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیات 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسم گرامی آئے ہیں؟ درست جواب 26۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام میں یا رمضان المبارک میں یا ماہ ربیع الاول میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ ہم آیات پر آئیں اور ایک ایک لفظ پر آپ سے بات کروائیں، یہ فرمائیے یہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ تصور توبہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ اور توبۃ النصوح میں کیا فرق ہے؟ اور جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی اس میں کچھ ایسے مادے، کچھ ایسی چیزیں پہلے سے رکھ دی جو انسان سے کبھی بھول کر غلطیاں کرواتا ہے، کبھی کسی چیز سے متاثر ہو کر کسی غلطی میں، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی جلد بازی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے جو شیطان اسے برائی کو اچھائی سمجھ کے اور اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ ہماری ذات کا اور ہماری تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا حصہ کہ انسان ہمیشہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے،
دھلی دھلائی اجلی چیز کو پسند کرتا ہے، مفید چیز کو پسند کرتا ہے، جو ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو یہ خیر اور شر ہماری ذات کا حصہ ہے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے ساتھ ہی تمام کتابوں میں اس پیغام کو بیان کیا اور قرآن مجید میں بطور خاص بیان کیا کہ ہم نے تمہیں ایک آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجنا ہے، اللہ اکبر. اور تم نے ایک وقت وہاں پر آزمائش کی حالت میں گزارنا ہے. اس میں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی ادنا آدمی ہے، کوئی اعلیٰ آدمی ہے. ہر ایک کا باقاعدہ ایک امتحان اس کے معیار، اس کے مطلب، اس کے مقام کے مطابق ہوگا. کسی کو اللہ تعالیٰ مثال بنائے گا، کسی کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دے گا. تو یہ گویا کہ ہماری زندگی میں کسی گناہ کا ہونا یا کسی خطا کا ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. لیکن وہ اللہ جس نے فطرت کو بنایا ہے، اس اللہ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی فرما دی ہے جی. اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ نشانیاں ہم تک پہنچا دی، وہ علامتیں ہمیں بتا دی کہ جب اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو تمہیں اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے. در حقیقت توبہ بار بار اپنی بات کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنی شخصیت کا جائزہ لینا، یہ اس کا ایک عمل ہے. اچھا. اس لیے جو شخص بھی جائزہ لیتا ہے اسے یقیناً اپنی کمزوریوں کا، اپنی خطاؤں کا اندازہ ہو جاتا ہے. جہاں جہاں اس نے اچھا کام کیا اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر انسانی فطرت میں اس بات کو شامل کر دیا گیا کہ جب کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر میں نے غلطی کی ہے اور فلاں ٹھوکر کھائی ہے، فلاں جگہ پر میں نے نقصان اٹھایا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ریوائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریوائز کرتے ہوئے وہ واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے. جس شخص نے غلطی اور گناہ اور جو ہے وہ پھسلن کے بعد واپسی کا راستہ اختیار کیا، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو واپسی کا راستہ جس نے اختیار کیا اسی نے در حقیقت توبہ کا راستہ اختیار کیا. توبہ کہتے ہی واپسی کو ہے. جب کوئی شخص کوئی غلطی کر جائے اور اسی لمحے جب اسے احساس ہو کہ میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، اور وہ فوری طور پر اپنا راستہ تبدیل کر دے، اپنا طریقہ بدل دے. اور یہ آئے دن ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں سے، یہ ہر روز دیکھنے میں یا کم از کم خود گزرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس تجربے سے گزرتے ہیں. میں مثلاً ایک راستے پہ جا رہا ہوں اور اس کی ایک منزل میرے ذہن میں ہے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کسی سائن بورڈ سے، کسی علامت سے، کہ یہ راستہ تو میری منزل کی طرف نہیں جا رہا، یہ راستہ تو کسی اور منزل کی طرف جا رہا ہے. میں نے مشرق کی طرف جانا تھا، مغرب کی طرف مڑ گیا ہوں، یا فلاں مقام پہ پہنچنا تھا، یہ تو کسی اور مقام کی علامتیں بتا رہا ہے. تو میرا فطری عمل کیا ہوگا؟ ہر ایک عقل مند انسان کا فطری عمل یہ ہوگا کہ فوری طور پر وہ اپنی گاڑی کا، اپنی سواری کا، اپنے آپ کا راستہ بدلے گا اور وہ واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رخ کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری منزل ہے، سبحان اللہ. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری منزل ہے. اور جب بھی ہم زندگی کے سفر میں چلتے چلتے کہیں محسوس کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رضا والا راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اللہ کی ناراضگی والا راستہ اختیار کر لیا ہے، یہ بات انسان کو علم کی بنیاد پر حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر نادانی میں کوئی شخص غلط راستے پہ چل پڑا تو جیسے ہی اسے پتہ چلے، کوئی بتا دے، کوئی علامت نظر آ جائے کہ یہ راستہ غلط ہے اور میری منزل مجھ سے دور ہو رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً واپسی کا راستہ اختیار کرے. یہ توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی کہ ایک بندے کو یقینی اندازہ ہو گیا کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں، یہ میری منزل کو دور کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اسی راستے پر چلتا جائے اور کہتا جائے کہ ہائے میں نے غلطی کر دی، ہائے میرا راستہ خراب ہو گیا،
ہائے میں نے تو کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو یہ ایک پاگل پن اور نادانی والا عمل ہوگا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی جہالت سے پردہ ہٹایا اور اس کو صحیح راستہ نظر آنا شروع ہو گیا، کسی بتانے والے نے، کسی مرشد ہادی نے اس کو راستہ دکھا دیا، تو اسے اب باقاعدہ توبہ کرتے ہوئے، یعنی واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس صحیح راستے کو اختیار کر لینا چاہیے، جسے قرآن مجید میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس کی علامتوں کے طور پر جگہ جگہ پر ایسے نشانات لگا دیے کہ دیکھو اس راستے پر چلنے والے کون تھے، اگر انبیاء چل رہے ہیں تو یہ راستہ ٹھیک ہے، اگر صلحاء چل رہے ہیں تو یہ راستہ ٹھیک ہے، اگر شہداء چل رہے ہیں تو یہ راستہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی ان راستوں پر چل رہے ہیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ، بغیر کسی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی ہے۔ تو اب کوئی شخص زندگی کی راہوں میں چلتا ہوا ان نشانوں کو دیکھتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، تو وہ پھر پورے استحکام کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اسی راستے کو اختیار کرتا رہتا ہے، اور یہی وہ استقامت ہے جو انسان کو اس ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کا راستہ کیا ہے، ایمان جو ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان کا اعلان کرو اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ جب تم ثابت قدم ہو جاؤ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری کامیابی کے امکانات بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور بالآخر تمہارے نصیب میں کامیابی آ جائے گی۔ استقامت کب ملے گی انسان کو؟ جب اسے پورے علم اور پورے شعور کے ساتھ اس راستے کا صحیح ہونا اس پر یقین ہو کہ ہاں یہی وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید نے دکھایا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اس لیے توبہ آپ نے کہا تو توبہ اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اگلا قدم جو ہے وہ ہے توبۃ نصوحا۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ قرآنی لفظ ہے، یقیناً اس کو بیان کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور اس کو بیان کرنے کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ جسے توبہ نصوحا کہتے ہیں اس میں یہ 3 چیزیں لازماً ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ اس کو غلط راستے کا اندازہ ہوا، فوراً اسے شرمندہ ہونا چاہیے، اسے پریشان ہونا چاہیے، اسے ندامت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا احساس اس کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے کہ ہاں اب تو مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ راستہ غلط ہے، تو اب میں اس راستے پر نہیں چلوں گا۔ گویا کہ غلط راستے کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دوسرا حصہ مکمل کرنے کے بعد تیسرے حصے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے، تو ہی مجھے سہارا دینے والا ہے، تو ہی مجھے راستہ دکھانے والا ہے، اس لیے میں تیری مدد کے بغیر اس صحیح راستے پر زیادہ دیر تک نہیں چل سکوں گا۔ اس لیے کہ بھٹکانے والے قدم قدم پر مختلف طریقوں سے بھٹکانے والے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ کے بے شمار پروگراموں میں ہم بیان کر چکے۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان انسان کے اندر یوں گردش کرتا ہے، یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے انسان کو کسی ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں جبکہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہو۔ قرآن مجید میں بھی باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ برے کاموں کو، بری عادات کو، برے کردار کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی اس کے اچھے بنائے ہوئے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو واقعی اس میں اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اچھا ہی ہے۔ دنیا کے بے شمار لوگ اپنی غلط رسم و رواج کو کیوں اپناتے رہے، جہالت کے راستے پر کیوں ثابت قدم رہے؟ اس لیے کہ شیطان ابتدا میں چلاتا ہے، ابتدا میں اسے پتہ چلا کہ یہ غلط راستہ ہے، لیکن بار بار شیطان کا حملہ
اور ایک عرصے کے بعد جسے وہ کل برائی سمجھتا تھا اسے آج اس نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد نہ صرف اسے برائی سمجھنا چھوڑ دیا بلکہ اس کو اچھائی سمجھنے لگا۔ یہ جو بت پرستی اور شرک کی برائی انسانوں کے اندر پیدا ہوئی، یہ روز اول سے تو نہیں تھی۔ روز اول سے تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور شیطان کو بھی اس نے آزادی دے رکھی ہے، اس شیطان نے سب سے پہلے انسانوں کے دل میں کسی کا روب طاری کر دیا، کسی کا فائدہ بتا دیا اس کو، اور پھر ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف رغبت کرنا شروع کر دی، لالچ پیدا ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ اس راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ قدم بقدم جو ہے وہ راستہ بدلتا ہے، اور شیطان کسی اچھی چیز کو کسی بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اور بالآخر اس برائی کو اس کے لیے بہت آسان بنا دیتا ہے۔ توبۃ النصوح تب ہوگی کہ آپ شرمندہ اور نادم ہوئے، آپ نے اس برائی کے راستے کو چھوڑ دیا، اور نمبر 3 اس اچھے راستے کو اپناتے ہوئے استقامت کی دعا کرتے ہوئے پوری زندگی اسی پر چلنے کی کوشش کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر کوئی شخص دوبارہ پھسل جاتا ہے، اور آپ کو یہ سوال آپ نے اشارہ کیا تھا لیکن وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جہالت اور نادانی میں کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس نے فوراً توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کر لیتا ہے۔ لیکن کیا صرف جہالت کی وجہ سے آدمی غلطی کرتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات جہالت سے نہیں کرتا، کسی نہ کسی لالچ میں آ کر، کسی نہ کسی فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ سو جاتا ہے، اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، پھر بھی وہ کر لیتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے، دونوں باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ ہے جو بھول گیا تھا، نادانی میں اس نے غلطی کر لی، اس کا ذکر بالکل واضح ہے، قرآن میں کہہ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں میں باقاعدہ خوشی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو زمین پر ایک بندہ ہے جو مجھے اپنا رب مانتا ہے، اور اس سے خبر ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، اور اس سے مجھ سے توبہ کی ہے اور استغفار طلب کیا ہے، جاؤ اعلان کر دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ بندہ پھر دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، اور میں اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کے چکروں میں آ گیا، اور پھر دوبارہ مجھ سے یہی غلطی ہو گئی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ شخص دوبارہ اس بات پر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ واقعی یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو گیا ہے، لیکن تو میرا رب ہے، میں نے اور کس سے معافی مانگنی ہے، تجھی سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بالکل بجا فرمایا، اور جو آپ کا فرمان ہے وہ سچ فرمان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو بار بار گناہ بھی کرتا ہے لیکن سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈھٹائی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، ضد کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، بلکہ پھر بھول ہو جاتی ہے، پھر نادانی ہو جاتی ہے اور گناہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس میں بنیادی طور پر اس کی نیت آتی ہے، اللہ اس لیے ہاں اس کی نیت جو ہے اگر باقاعدہ جان بوجھ کر اس گناہ کو کر رہا ہے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو گویا اس کے اندر یہ ندامت والا احساس نہیں ہے، تو اس بات کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے گناہ کا جواز نہیں پیش کرتا، جواز نہیں بناتا، اسے احساس ہے کہ یہ غلطی واقعی مجھ سے ہو گئی، اور وہ اس احساس کے ساتھ، ندامت کے احساس کے ساتھ باقاعدہ توبہ کرتا ہے،
اور پھر وہ چاہے 1000 بار بھی یہ گناہ کرتا رہے اور ہر بار باقاعدہ اسی ندامت اور اسی احساس سے جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی بار معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے توبہ کے حوالے سے وہ ایک نہیں 20 ایسے فرامین ہمیں میسر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آخری لمحے تک انسان کو امید دلائی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی ترغیب دلائی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو رہی ہے لیکن تم بشر ہو، شر تمہارے اندر ہے، انسان ہو، نسیان تمہارے اندر ہے، تو اگر اسی نسیان اور شر کے موجود ہوتے ہوئے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ تم واقعی شرمندہ ہوئے ہو، نادم ہوئے ہو، اور یہ اللہ بندے کے دل کی کیفیت سے جانتا ہے، اس کے لفظوں سے نہیں جانتا کہ اس نے 1000 کی تسبیح پڑھ لی استغفر اللہ کی اور اس نے اتنے کلمات کہہ دیے، وہ ظاہری ان کیفیات کو نہیں دیکھتا، وہ اندرونی تقوی کو دیکھتا ہے جس کو ایمان کی حرارت کہتے ہیں، جسے شرمندگی کا آنسو جو اس کے اندر سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیق بھائی آپ سے بھی ہم نے کئی بار سنا، ہم نے خود بھی بیان کیا، کیا ہم سب نے نہیں پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا رحمت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اس کی آنکھ سے اللہ کی محبت اور اس کی خشیت میں اتنا سا آنسو نکل آیا کہ جو مکھی کے سر کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بار بار اسی طرف لے کے آتی ہیں کہ انسان ہے، غلطی تو ہوگی، اس سے کوئی شخص مبرہ نہیں ہے سوائے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا دیا۔ کلکم خطاؤن کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہر بندہ خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے توبہ بری بات نہیں ہے۔ یہ بات بعض اوقات جو مذاق میں لوگ کہتے ہیں یار کیا ہے توبہ، کیا ہے توبہ بری بات، ڈاکٹر صاحب توبہ تو روح کا غسل ہے، روح کا حسن ہے، یہ تو واپسی کی راستہ ہے جو دکھاتا ہے انسان کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو بات فرمائی بہت شاندار، توبہ کی حقیقت، تصور توبہ کہ جو فعل اس سے ہو گیا ہے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو اس پر ندامت ہو۔ دوسری بات وہ توبہ، پکی توبہ، وہ پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک شخص ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے کوئی رشوت لے لی، کوئی بدکاری ہو گئی وغیرہ وغیرہ، میں نے کسی کی زمین پر خدا نخواستہ قبضہ کر لیا، تو کیا صرف ندامت اور واپس آنا کافی ہے یا یہ کسی کو، میں نے فرض کیجئے کہ مالی طور پہ نقصان پہنچایا ہے تو اس کا مال بھی اس تک پہنچا دیا جائے؟ اگر حکومت کو نقصان پہنچایا ہے تو حکومت کے خزانے میں وہ مال جمع کرا دیا جائے؟ دیکھیں انیق بھائی اب تک جو ہماری گفتگو تھی یہ ان گناہوں کے بارے میں تھی کہ جو ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، عبادات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کچھ فرائض میں کوتاہی ہو گئی، کچھ اور اس طرح کی نادانیاں ہو گئیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ وہ جو کسی کا حق مارتا ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے یا تو وہ اس کو معاف کر دے اور یا پھر یہ بندہ جس نے کسی کا حق مارا تھا اب کوئی ایسا وسیلہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنا پر وہ اس کا حق واپس دے سکے یا اس کی ادائیگی کر سکے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس جگہ سے چلا گیا، کہیں اور چلا گیا اور زمانہ گزر گیا، اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر تو وہ موجود ہے تو اس کا حق واپس کیا جائے، یہ ہے پہلی بات۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو تب بھی جو اس کا حق مارا گیا ہے وہ کسی ایسی جگہ پر صرف کر دیا جائے اور نیت میں یہ بات رکھی جائے کہ اے اللہ فلاں بندہ جس کا میں نے حق مارا تھا
لیکن اب وہ مجھے دریافت نہیں ہو رہا، مجھے ملاقات اس کی ٹھیک ہے۔ مجھ سے نہیں ہو رہی، اب میں اس کی طرف سے ایک صدقہ، ایک اچھائی کا کام کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا ثواب آپ ان تک پہنچا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہے اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، ایک تو اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے لیے استغفار کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو کوشش کی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن اسے صدقہ کر دیا، اس کے لیے کوئی اچھا کام کر دیا، اس نیت کے ساتھ اس بندے کے لیے بھی دعائیں کرتا رہے، تو یہ دعائیں بھی در حقیقت اس کے کام آنے والی وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر وہ بندہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دریافت نہیں ہو رہا، اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غصب شدہ مال میرے پاس ہے میں اسے واپس کروں، اگر وہ نہیں ملتا تو کیا یہ مال اس کی اولاد تک منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ایسا بھی بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے اشارہ فرمایا، بالکل بجا اور صحیح ہے کہ وہ آدمی، اس کا پہلا حق تو بنتا تھا کہ وہ آدمی موجود ہو، لیکن اگر وہ شخص موجود نہیں ہے، لیکن اس کے عزیز و اقارب میں سے جتنا قریبی اگر کوئی شخص مل جاتا ہے تو اس کو دینا بھی یہ باقاعدہ اس کے ازالے کا ایک انداز ہے۔ اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اولاد کو جو فائدہ ملے گا اس کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا، اور دوسرا اس اولاد کے سامنے یہ بندہ جب جائے گا اور اپنی غلطی کا ایک طرح کا اظہار کرے گا تو یقیناً وہ زیادہ اچھے درجے میں پہنچ جائے گا کہ اسے ندامت اللہ سے بھی ہوئی، لیکن اپنی غلطی کا احساس زیادہ اچھے انداز میں ہوا کہ جس کی بنا پر اس شخص کو پہنچانے کی اس نے جو کوشش کی وہ کسی نہ کسی انداز میں اس نے پوری کر دی۔ تو اس اعتبار سے وہ اگر بندہ موجود نہیں ہے تو اس کی اولاد کو، اس کے قریبی اعزاء کو یہ مدد فراہم کر دی جائے تو در حقیقت یہ بھی ان کے لیے مدد کا اور دعاؤں کا ایک ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محض یہی کافی نہیں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لی گئی، آنسو بہا لیے گئے اور پلٹ آئے، جس کا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی بھی کرنا یہ بھی اس بندے کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسا آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اس کے خاندان کے لوگ، اس کی بیوی، بچے وغیرہ قریبی لوگ نہیں مل رہے تو جتنا مال ہڑپ کیا تھا میں نے اس بندے کے نام سے کوئی کار خیر وہ شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی اس میں ایک جملہ مجھے یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے تو یقیناً بیان ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں بعض اوقات توبہ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس اس انداز میں کرتا ہے کہ کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اچھا تم نے ایسا گناہ کیا تھا، تو اس رسوائی کے ڈر سے وہ بعض اوقات اچھا عمل نہیں کرتا، توبہ نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، یہ دنیا کی رسوائی جو ہے نا، اس کے مقابلے میں آخرت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس بڑی رسوائی سے بچنے کے لیے اس چھوٹی رسوائی کو برداشت کر لو، یہ زیادہ لیکن ڈاکٹر بہتر صاحب، لیکن اس میں ایک آدمی جو پلٹ آتا ہے، جو شر سے خیر کی طرف آتا ہے، اگر بندگان خدا اس کی رسوائی کا سبب بنے، جناب فرض کیجئے مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا تھا، اس نے توبہ کر لی، پلٹ آیا، اگر کوئی شخص، کوئی بندہ یہ کہے کہ میاں ہم تمہیں بہت جانتے ہیں، ہم تمہارے ماضی سے واقف ہیں، تو یہ جو تانا زنی ہوتی ہے، کیا اس تانا زنی کی دین میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آدمی تو اپنے لیے گناہ جو ہے وہ برداشت بنا رہا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی، وہ ایک صحیح راستے پر چل گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو اچھے راستے پر چلنے کے لیے، استقامت کے لیے دعا کریں، اس کی مدد کریں، آپ اسے تانا دے رہے ہیں۔ تانا دیے جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ جائے اسی گناہ کی طرف، تو اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ آپ نے دوسروں کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات فرما دی کہ کسی بندے کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، وہ عورت کے جس سے بدکاری کا ارتکاب ہوا،
اس عورت نے آ کے اللہ کے حضور جو ہے وہ درخواست کی کہ اللہ مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول ٹالتے رہے، لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کر دیا تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کو سزا دلوائی، اس کی سزا مکمل ہوئی، اور واپسی کے موقع پر کچھ اصحاب نے آپس میں تبصرہ کیا کہ کیسی بری عورت تھی، اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، برائی کر لی، اس نے بدکاری کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس ایک عورت کی توبہ جو ہے اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی معافی ہو جائے، اس کی توبہ تو بہت بڑی توبہ ہے۔ تو اس لیے جو شخص صحیح راستے پر آ گیا ہے، وہ ایک مریض تھا، صحت یاب ہو گیا ہے، غلط راستے پر چل رہا تھا، اچھے راستے پر چل پڑا ہے، ایک مسافر تو آپ تھا، اس کو حوصلہ افزا، ایک مسافر تھا جو بھٹک گیا تھا، بھٹک گیا وہ راہ تھا، راست پر آ گیا، وہ راہ راست پہ آ گیا ہے، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ٹھیک۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوالات ہیں، جب ایک بندہ جو بھٹک گیا تھا جب راہ راست پر آ جاتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو بتاتے ہیں، رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور دانہ پانی اسی ایک سواری پر ہے جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، اور پتہ نہیں کسی وجہ سے اس کی سواری اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے دائیں بائیں، جہاں جہاں جا سکتا تھا وہ گیا، اور بالآخر اسے سواری جب نہیں ملی تو مایوس ہو گیا، اتنا مایوس ہوا کہ موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو بس مرنا ہی ہے، اس صحرا میں جہاں لک و دک دور دراز تک کوئی پانی یا کوئی آب و دانہ نہیں ہے، مجھے موت سے کون بچا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی، اور اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری مال و اسباب سمیت وہاں کھڑی ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کا دل اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر اپنے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو جو ہے وہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ۔ اس نے کہنا کچھ اور تھا لیکن منہ سے یہ لفظ نکل رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر خوشی اس آدمی کو اپنے آب و دانہ کے ملنے کی بنیاد پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کے اس بھٹکے ہوئے بندے کی واپسی کی صورت میں، کہ جب وہ واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے اللہ کا احساس، اس کی رحمت کا سایہ اس کے سر پہ ہے، اور اس کا راستہ روشن ہو گیا ہے، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، وہ اگر ایسا دیکھے تو وہ قوم بدل دے گا، کوئی اور قوم لے آئے گا، اور وہ قوم گناہ بھی کرے گی اور گناہ کا احساس کرتے ہوئے توبہ بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے زیادہ پسند ہیں، اس لیے توبہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات اور بہت بڑے شرف کی بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اہم بات آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی قوم گناہ کرنا ہی چھوڑ دے تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو تواب، غفور، غفار، یہ صفات اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہے گا کہ یہ صفات معطل ہو جائیں؟ وہ تو کبھی معطل نہیں ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں کی چاہے کوئی گا، صفت اور وہ یہی چاہے گا کہ بندہ جو گناہ کرے تو فوراً، جو اس آیت میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور کون ہوتے ہیں بہترین لوگ؟ جو فوری توبہ کر لیتے ہیں، یعنی تاخیر نہیں کرتے، توبہ کو پینڈنگ میں نہیں ڈالتے۔ گناہ کے کسی عمل کو پینڈنگ میں ڈالنا چاہیے کہ یہ گناہ کا کوئی عمل، یعنی اس کا جو ارتکاب ہونے والا ہے 2، 4، 6، 8 گھنٹے میں، اس کو تو ڈال دیں پینڈنگ میں، لیکن نیکی کوئی ہونے والی ہے تو نیکی میں عجلت کریں۔ بالکل، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ عجلت کرنا اس لیے کرنا چاہیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ، تو نیک کام فوراً کرتے رہنے چاہیے، ہے نا؟
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک توبہ اور استغفار، ان دو لفظ آپ نے بیان فرمائے. اب یہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، 70 مرتبہ ایک دن میں کر رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو کیا ہمیں یعنی کسی گناہ کا مرتکب ہو کر ہی اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، یا یہ بھی ایک کوئی استغفار پڑھنا شکر گزاری کی کوئی شکل ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانی اول سے لے کر آخر تک، اس میں قدم قدم پر اس طرح کے حوالے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ کلمات سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کلمات دہرانا، اس کو پڑھنا، اس کو اپنے احساس کے اندر رچانا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب عبادت ہے. جی. آدم سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انہیں وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں. سارے انبیاء ان کلمات کو دہراتے رہے. اور جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ دیا کہ آپ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور میں اپنے اللہ سے ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، تو قطعاً اس بات کا کوئی شائبہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی گناہ ہوا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی یا استغفار کیا. یہ تو علو شان کے لیے، مرتبے کے لیے، بلند مقام کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. یہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. اس لیے استغفار کے وہ پاکیزہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو آپ کی پاکیزہ صفات کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کلمات کو پڑھنا، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دینا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سنبھالنے کے لیے اپنے اندر نور کو پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ اور ذریعہ ہے. تو یہ تو ہر وقت کرتے ہی رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے توبہ صرف واپسی کا راستہ ہے، اور استغفار قدم قدم پر وہ سہارا ہے جو انسان پاکیزہ کلمات کی شکل میں ہمیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو استغفار کا کہ جو بنیادی معنی ہے، مفاہیم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے. ڈھانپ لینا، بالکل. اللہ تعالیٰ جو اس نے اپنے لیے مختلف قسم کے جو القاب اور صفات استعمال کیے ہیں، ان میں الغفار بھی ہے. تو الغفار، الغفور، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ اصل میں ڈھانپ لینا، کسی کو دھو دینا، کسی کو صاف کر دینا، ان سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کیا اچھا لفظ استعمال کیا، تزکیہ. جی. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ صرف پیوریفیکیشن آف سول، جی، روح کا غسل ہے. توبہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض افراد یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس معاشرے کو، کہ بعض افراد یہ ان کی زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یار ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب کیا ہماری توبہ اور کیسی توبہ، اور ہماری توبہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ کیا یہ جملے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چھوٹا کرنے کے زمرے میں تو نہیں آ رہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. زمین سے لے کے آسمان تک اگر گناہ ہو. بالکل. دیکھیے یہ تو انتہائی نادانی ہے، انتہائی نادانی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب والی بات جو ہے، یہ بعض اوقات کسی آدمی بیوقوفی کے عالم میں تو کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی عقل مند انسان ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی کی سوچ وہاں تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتی. اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ اگر زمین و آسمان وہ گناہوں سے بھر جائے اور کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں، اتنی ہی تعداد میں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کیا اس کے ہاں کوئی کمی ہے؟ وہ تو تمام تر کائناتوں کا مالک ہے، ساری رحمتیں
اسی کا حوالہ ہے. اور جب اس سے خود کہہ دیا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، تو پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے. اتنا بڑا امید کا دامن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا کر دیا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص ایسا جملہ کہتا ہے تو اس سے بڑا نادان اور اس سے زیادہ چھوٹا آدمی اور کسے کہا جا سکتا ہے. اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ توبہ کی جو مہلت ہے یہ کب تک ہے؟ یعنی کتاب زندگی اب ختم ہو رہی ہے، اس وقت جا کر اب کچھ نہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں اور تب توبہ بندہ کرے، تو اس توبہ کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور ایک آدمی جب فوراً، جیسے ابھی بات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پر، کوئی جواز نہیں پیش کرتے، کوئی دلیل لے کے نہیں آتے کہ مہنگائی زیادہ تھی اس لیے میں نے رشوت لے لی، گھر کا گزارا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو توبہ کی مہلت کب تک ہے؟ دیکھیے، آپ کی اسی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اسی کے اختتام میں اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگے یا آخری ہچکیاں، بالکل آدمی کی سانس اٹکی ہوئی ہے اور بالکل آخری وقت آ چکا ہے اور موت کو دیکھ رہا ہے اپنی نگاہوں سے، تو اس وقت فرمایا کہ اب کوئی شخص اگر کہے گا کہ میں ایمان لایا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فرعون نے بھی کہا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا، تو اس وقت کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو، یہ مہلت تو پہلے تھی تمہارے پاس. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ وہ بھی یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون تھا وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا تھا، کہ موسیٰ کا فرعون تو ڈوبتے وقت کم از کم یہ کہہ اٹھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ابو جہل نے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانا. تو ایسے بڑے بدبخت آدمی سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے. میری امت کا فرعون ابو جہل تھا. اللہ اکبر. ہمیں ایسے ابو جہلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے، کیا توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ توفیق تو وہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آدمی اس امید پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پیچھے ہٹ جائے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. یہ شیطان کی ایک ایسی چال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خبردار کیا ہے. دیکھو، پہلے نیت کرو، ارادہ کرو، نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ پھر اقدامات کرنا شروع کر دو. اقدامات کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے گا اور اللہ کی توفیق کے مستحق ہو جاؤ. ہاں، مستحق ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے کہ جو اس کی طلب کرتا ہے. اس لیے آپ کئی بار یہ آیت جو ہے وہ ورد زبان آپ کی آتی رہتی ہے، اور یہ واقعی کہ جو بھی ہماری طرف جو ہے وہ آئے گا ہدایت کے لیے، ہدایت طلب کرنے کے لیے، تو ہم اس کے راستے کو آسان وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ اجتماعی توبہ کیا ہوتی ہے اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری قوم اجتماعی توبہ کی اسے شدید ضرورت ہے؟ انیق بھائی، اتنی شدید ضرورت ہے کہ ہم جب انفرادی طور پر بہت سارے افراد کو توبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اجتماعی انداز میں برائیاں اسی طرح جب وہ غالب نظر آتی ہیں، تو ہمیں یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی انداز میں بھی پوری قوم کو معاف کرتا ہے، اور اس کی مثال باقاعدہ قرآن میں رکھی اسی وجہ سے ہے تاکہ قوم مایوس نہ ہو جائے. اب تو ساری قوم ہی گناہ گار ہو گئی ہے، اب کس نے توبہ کرنی ہے اور کون توبہ قبول کرے. کیا یہ اچھا ہو کہ پوری قوم اپنے حکمرانوں کے ساتھ اجتماعی توبہ کے لیے جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فضل
اس کی بوچھاڑ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے علماء کے، وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسم گرامی آئے ہیں؟ درست جواب 26۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ 3 آپشنز، محرم الحرام میں، یا رمضان المبارک میں، یا ربیع الاول میں۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، قرآن اندازی یہ آخری مرحلہ، کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے تو ان کے دستے مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے، لیکن یہ کام میرے ہاتھ سے ہوا۔ حافظ آباد سے احمد بلال، حافظ آباد سے احمد بلال، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔